نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جتنا ممکن ہو سکا بیان کیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر گلزار بن گئی، آپ صحیح سلامت جب واپس نکلے تو سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی، کافی عرصہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تو پھر اس کے بعد جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، آپ سرزمین شام اس وقت تھی، آج کے موجودہ دور کا شہر جو اردن ہے، اس وقت یہ شام کے اندر ہی تھے۔ تو یہاں پر ایک شہر کا نام سندون تھا، آپ نے وہاں جا کر سکونت اختیار کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہی ایسے تھا۔ اس وقت وہ جو شہر تھا وہ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ، وہ بہت ہی زیادہ لوگ خوشحال تھے۔ تو خوشحالی تو تھی، لیکن ان لوگوں کے اندر بے شمار بیماریاں ایسی تھیں، بے شمار گناہ ایسے تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ آپ ان کی رہنمائی کر سکیں، ان کو سیدھے راہ پر لا سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ان کو بتا سکیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا مال و دولت دیا، اتنی زمینیں ان کی خوشحال تھیں، ان کی زمینوں میں اتنی زرخیزی تھی، ان کی فصلیں تھیں، ان کی باغات تھے، جس طرح اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ایسی امتیں آئی جن کو بے شمار مال و دولت دیا، کسی کو طاقت دی، کسی کو کچھ دیا۔ جب ان کے پاس یہ چیزیں آتی وہ سستی و کائلی میں پڑتے گئے، حتیٰ کہ شیطان نے ان کو اصل راستے سے ہٹا دیا۔ تو اسی طریقے سے جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی وہ بھی بہت ہی خوشحال تھی، دور دراز سے لوگ سفر کرتے، ان شہروں میں آتے، کیونکہ دنیا کا ایک دستور ہے جہاں پر خوشحالی ہوتی ہے لوگ آگے پیچھے سے اس طرف سفر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی عادات جو تھی، جس طرح قرآن نے بیان کیا، وہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، جو بھی ادھر سے گزرتا، راہ گزر ہوتا، جو اس کے پاس سامان ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا اس کو لوٹ لیتے۔ وہ اگر کوئی مہمان ان کے ہاں آتا یا کوئی کمزور ان سے مدد طلب کرتا، وہ اس کی کبھی کوئی مدد نہ کرتے۔ اگر کوئی آ جاتا تو حتیٰ کہ اس کو کھانا تک نہ دیتے، تو وہ وہاں بھوکا ہی مر جاتا، وہ کبھی ترس نہ کھاتے، پھر راستوں پہ بیٹھ جاتے، لوگوں پہ آنے جانے والوں پہ آوازیں کستے، کنکریاں پھینکتے ان پر۔ تو پھر
جب حضرت لوط علیہ السلام آئے تو آپ نے ان لوگوں کو تعلیم دی، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی۔ یہی ان کے اعمال نہ تھے، یہی ان کے برے جو اعمال تھے، صرف یہی باتیں نہ تھی، لیکن ایک برائی ان میں اور بھی تھی جو اس سے پہلے کسی امت میں نہ تھی۔ تو وہ کیا کرتے، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں کی طرف راغب ہو گئے، عورتیں عورتوں کی طرف راغب ہو گئی، وہ بدفعلی میں ملوث۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کام تھا سب سے پہلے یہ شیطان نے ان لوگوں کو سکھایا۔ وہ بہت خوشحال بھی تھے، لیکن وہ تنگ اس بات سے تھے کہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے اور ان کے شہروں میں آ جاتے، جو تاجر ہوتے وہ آتے، ویسے لوگ جب سنتے کہ خوشحالی ہے تو ادھر آ جاتے، تو وہ ان باتوں سے بہت تنگ تھے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ ایک بوڑھے کے روپ میں، ایک بوڑھے بندے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، آپ لوگ اس بات سے تنگ ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے شہروں میں، آ رہے ہیں روز آ رہے ہیں، کوئی مہمان بن کر آیا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، تو میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو ان لوگوں سے نجات مل جائے گی۔ تو اس نے کیا کام کیا، پھر اس نے ان لوگوں کو سکھایا کہ جو بھی آئے تمہارے ان علاقوں میں آ جائے، شہر میں آ جائے، تم اس کو زبردستی پکڑ لو، اس کا مال اسباب چھین لو اور اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ یہ جو کام تھا یہ سب سے پہلے شیطان نے ایجاد کیا۔ ہر برا کام جو بھی ہے اس دنیا میں آج تک موجود ہے وہ شیطان کی ایجاد ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ شیطان خود ہی ایک نوجوان کی شکل میں آیا، ایک ایسا خوبصورت نوجوان بنا جس کی نہ داڑھی تھی نہ مونچھیں تھی۔ تو وہ ان کے اس شہر میں آیا۔ جب شہر میں آیا تو کیونکہ اسی نے پہلے ان کو سکھا دیا تھا سارا کچھ، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑا، اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ تو جب وہ اس چیز کے عادی ہو گئے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب ان لوگوں کو اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، ایک حرام کی ان کا لذت جو تھی وہ اس کی عادت پڑ چکی تھی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، تو جس طریقے سے لوط علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے نبی آئے، انبیاء آئے، انہوں نے بھی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ان کو بھی بتایا کہ حق اور سچ کا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے۔ اگر آپ بدی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر پاؤ گے۔ تو انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کی تکذیب کی۔ اس طریقے سے آپ کی امت نے بھی کوئی آپ کی بات کو نہ مانا تو وہ بھی آپ کو جھٹلانے لگے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو وہ کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی امت نے نہیں کیا، دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں، آپ نے وہ کام شروع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے عورتیں پیدا کی، آپ عورتوں کو چھوڑ کر مرد مردوں کی طرف راغب ہو گئے ہو، تو آپ اس کام سے توبہ کر لو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ عورتوں کی طرف راغب تھی، مرد مردوں کی طرف راغب تھے، حالانکہ نظام فطرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا، پھر اس سے آگے اس نسل انسانی کی بقا رکھی اس میں، تو فطرت کے خلاف جانے لگے۔ تو جب لوط علیہ السلام ان کو ان باتوں سے روکتے تو وہ لوط علیہ السلام سے کہتے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کو ان شہروں سے نکال دو، ان بستیوں سے نکال دو، بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں، ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے کی طرف کہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جو آپ کام کر رہے ہو وہ گندگی کا راستہ ہے، یہ بہت بڑے پاک باز ہیں، ان کو نکال دو ادھر سے۔
حتیٰ کہ وہ لوگ اس کام میں یہاں تک بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ کھلم کھلا محفلوں میں یہ کام کرتے تھے، شرم و حیا کی ان کے اندر کوئی چیز نہ تھی۔ وہ جب محفلوں میں بیٹھتے بڑے فخر کے ساتھ تذکرے کرتے، بعض دفعہ وہ یہ کام بدفعلی کا کام اپنی محفلوں میں بھی کرتے، جب کسی کی ہوا اگر خارج کرنا ہوتی تو وہ اوپل اتنا فخر کے ساتھ اسے ہوا کو خارج کرتا جس طریقے سے وہ بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے رہے، کیوں وہ اس حد تک گر چکے تھے، اخلاقی لحاظ سے وہ انتہائی پستی میں چلے گئے تھے۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کوئی بھی اگر آپ کسی مہمان کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، وہ لوگ اتنے ظالم اور جابر اور متکبر ہو گئے، غرور و تکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا، ان کی زمینیں اتنی زرخیز تھی، ان کے باغات تھے، تو وہ تقریباً 5 شہر تھے۔ موجودہ دور میں یہ اردن جو ہے اس کے اندر بحرۂ مردار جہاں سے فرعون کی بھی لاش ملی تھی، یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر اتنا نمک ہے کہ کوئی جاندار وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، بحرۂ مردار کے اندر۔ محقق ایک امریکن محقق تھا، تقریباً 10 سال کی محنت کے بعد انہوں نے تحقیق کی، ڈھونڈا، تو اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس کیا تھا کہ وہ قوم لوط کی جو بستیاں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے جو تباہ ہو گئی تھی، وہ اس جگہ پر پہنچ گئی۔ تو انہوں نے وہ بستیاں جو انہوں نے تعمیر کی تھی، کس طریقے کے شہر تھے، وہ بستی جس کو کہتے تھے، بستی کوئی چھوٹا علاقہ نہ تھا، آج کے حساب سے ایک بہت بڑا شہر تھا وہ۔ تو صندوق جو تھا وہ اس کا دارالحکومت تھا۔ بعض تاریخوں میں آتا ہے تقریباً 4 لاکھ کے قریب بندے اس شہر میں رہتے تھے، ایک شہر میں، اور بعض روایتوں میں تقریباً 4000 جو بندہ تھا وہ اس صندوق شہر میں رہتا تھا۔ اس حساب سے اگر لاکھوں کے رہنے والے ہوں تو وہ کچھ چھوٹی سی بستی تو نہ تھی نا پھر۔ تو جب انہوں نے تحقیق کی تو اس نے کہا کہ وہ شہر تقریباً 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اس کے شہر کے باہر انہوں نے اینٹوں سے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، دیواریں بنائی تھی، کس طریقے سے ان کے مکانات تھے۔ لیکن اس کی تحقیق میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اچانک ہی ان کی زندگی سٹاپ ہو گئی، کہ جب اللہ کا عذاب آیا تھا تو اچانک ہی ہوا تھا سب کچھ۔ تو جب اس نے تحقیق کی تو یہ آثار ملے کہ جیسے اچانک ہی وہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے کہ یکا یک سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو جب لوط علیہ السلام ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ لوگ مانے نہ، وہ برائی و بے حیائی پر اڑے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عذاب بھیجنا تھا، جو ان پر مقرر کیا تھا عذاب، اس کو بھیجا۔ فرشتے آئے، وہ بھی انسانی شکلوں میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور آپ کے ساتھ باقی فرشتے تھے۔ تو ایسے خوبصورت نوجوان آپ لوط علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، کہ کچھ دنوں سے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھایا نہ تھا، مہمان کے بغیر وہ کھانا نہ کھاتے تھے، تو آپ نے سمجھا مہمان آئے ہیں، تو آپ کے آگے ایک بنا ہوا بچڑا پیش کیا، تو انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے کھایا نہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا شاید کوئی دشمن نہ ہو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے، اسحاق علیہ السلام کی، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس،
اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اللہ کا عذاب ٹل جائے، تو آپ نے کہا کہ آپ وہاں پہ تو لوط بھی رہتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہیں، اہل لوط بھی ہیں، ان کے گھر والے بھی ہیں، مومنین ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی عذاب دو گے، ان بستیوں کو عذاب دو گے، ان لوگوں کو عذاب دو گے جہاں پر لوط علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کے نبی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہو چکا، وہ اٹل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو ہیں ان کو اس عذاب سے نجات دیں گے۔ تو جب وہ فرشتے وہاں سے گئے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اس میں دو روایتیں ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی تھی وہ کنویں سے پانی بھر رہی تھی، تو شہر کا ایک گیٹ تھا، ایک دروازہ تھا، تو وہاں پر آئے، تو وہ پانی جو لانے کے لیے گئی تھی تو اس سے کہا کہ وہ نوجوان تھے، خوبصورت نوجوان، انسانی شکل میں تھے، تو کہا کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کوئی مسافر ہیں، کوئی ہمیں اپنے گھر میں مہمان رکھے یا ہمیں کھانا دے دے۔ تو آپ کی صاحبزادی جو تھی وہ تو جانتی تھی اپنی قوم کی حالت کو، جب اس نے دیکھا وہ بھی پریشان ہو گئی، نوجوان آئے ہیں، مہمان بھی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کرو کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، میں گھر میں جاتی ہوں، میں گھر میں جا کر اپنے والد سے کہتی ہوں، ان کو بتاتی ہوں، تو پھر آپ کو لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی کو بھی یہ خوف تھا کہ اگر وہ لے کے گئی، کیونکہ آپ کی قوم والے جو تھے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کسی مہمان کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، وہ ظالم و جابر اور سرکش لوگ یہاں تک آ گئے تھے کہ اللہ کے نبی کی بھی تکذیب ہو رہی ہے، کوئی خوف نہ بچا تھا۔ تو جب وہ گھر میں گئی تو اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان، شہر کے دروازے پر کچھ مہمان آئے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن میں نے ایسے خوبصورت نوجوان آج سے پہلے نہیں دیکھے، تو وہ ہمارے مہمان بننا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اپنی قوم کی طرف سے ڈر ہے کہ وہ ان کی تکذیب کریں گے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے، مہمان کی جو عزت ہوتی ہے وہ میزبان کی بھی عزت ہے، مہمان کی تکذیب اس میزبان کی بھی تکذیب ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ان بستی والوں کو یا اس کے جو پڑوسی لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو مہمان اگر کسی کے گھر میں آئے تو ان کی عزت کرے، ان مہمانوں کی عزت کی وجہ سے اس میزبان کی بھی عزت ہوگی۔ تو اگر کسی وجہ سے اس مہمان کی تکذیب کی گئی، کوئی چیز بری لگ گئی، تو آپ نے ان کو کچھ کہا یا کچھ ہو، تو وہ جو میزبان ہے جس کے پاس وہ آئے وہ اس کی تکذیب ہے۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ چلے گئے، آپ جب گئے تو وہ شہر کے دروازے پر کھڑے تھے، تو آپ ان کے پاس گئے، تو آپ ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ جب گھر میں آئے تو آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی آپ کی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو کچھ آپ کے گھر میں آتا وہ جاسوسی کرتی، خبر قوم والوں تک پہنچا دیتی۔ تو جب وہ آئے تو لے کر آئے، کسی کو پتہ نہ چلا، آپ کی بیوی نے جب دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت نوجوان، وہ بھاگی ہوئی چلی گئی، اپنی قوم کے پاس گئی اور ان کے اشارے کر کے بتانے لگی۔ جب اس نے بتایا تو وہ ساری قوم، وہ جو شہر کے رہنے والے تھے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ سے کہا کہ آپ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس مہمان ہیں، نوجوان لڑکے آئے، خوبصورت بھی ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں مہمان نہیں رکھ سکتے، تو آپ نے ہماری بات نہ مانی، تو آپ نے پھر بھی مہمانوں کو پناہ دے دی، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔
تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، یہ میرے گھر میں مہمان ہیں، تو میں کسی صورت مہمانوں کو آپ کے حوالے نہ کروں گا، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، آپ کو خوف نہیں ہے اس چیز کا۔ تو وہ لوگ حتیٰ کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، کہتے ہیں جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے۔ اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر کالا دبا پڑ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا نشان پڑ جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور دبا پڑتا ہے، وہ کالا جو نشان ہوتا ہے پھر وہ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جو بندہ گناہوں میں اتنا آگے چلا جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر یا تو وہ توبہ کرے، سچی توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش طلب کرے، تو پھر وہ نیک کاموں میں مشغول ہو جائے۔ تو اس کی وجہ جب وہ نیک کاموں میں لگے گا، وہ توبہ کرے گا، تو وہ جو کالے نشانات ہیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر مٹنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار دفعہ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی اچھی سی بات بتانا چاہے، کوئی دین کی بات بھی بتانا چاہے، تو لوگ آگے سے ہزار طریقے سے اس کی مذاقیں اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ بات ان کو اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ گناہ کے کاموں میں اتنے مشغول ہو چکے ہوتے ہیں کہ نیک بات ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ ان کے حساب سے نیک بات ایسے ہے جیسے بارش جب برستی ہے تو پتھر پر، زمین پر بھی برستی ہے اور پتھر پر بھی برستی ہے۔ زمین سے جب زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے تو وہاں سے ہریالی نکلتی ہے، تو پتھر پر کچھ سیکنڈ کے بعد آپ دیکھ لو وہ خشک کا خشک ہوتا ہے۔ تو یہی حالات دل کی ہوتی ہے۔ تو جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت تبلیغ کی، بہت بتایا کہ میرے مہمان ہیں، یہ کرو نہیں، لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ کے مکان کی دیواریں پھلانگنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ہم آپ کے گھر کے دروازے تک توڑ ڈالیں گے۔ پھر اس وقت جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ میں آج کوئی مضبوط سہارا پکڑ سکتا، یا میری کوئی بڑی فیملی ہوتی، خاندان والے ہوتے جو ان لوگوں سے مقابلہ کرتے۔ تو اس وقت وہ جو فرشتے تھے انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے آئے، آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو جب مارا تو وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ جب وہ اندھے ہو گئے تو واپس لوط علیہ السلام کو گالیاں نکالتے ہوئے واپس چلے گئے، کہا کہ نہیں، کل صبح کو ہم دکھائیں گے ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، جو آپ کے ماننے والے تھے، اہل لوط جو کہتے ہیں، اہل لوط میں صرف آپ کے خاندان والے نہیں، وہ آپ کے ماننے والے بھی تھے، مومنین جو تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں اور جو ماننے والے تھے، پر آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مومنین میں سے نہیں ہے۔ تو جب آپ رات کو نکل جاؤ پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی کہ وہ ان میں سے نہ تھی، تو وہ اس قوم میں سے تھی۔ تو پھر رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے لوط علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی، آپ نے مومنین کو لیا، آپ نکل گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب صبح کا وقت ہوا، کہتے ہیں کہ بستی کو اپنے پرو پر اٹھایا۔ جب اسے اپنے پرو پر اٹھایا تو اتنا اونچا لے گئے آسمان کے پاس، اہل آسمان نے، جس طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اہل آسمان نے جو مرغے کی بانگ ہوتی ہے، جو صبح کے ٹائم پر وہ آواز نکالتا ہے، جو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تھیں، وہ بھی اہل آسمان والوں نے سنی۔
جب اتنے اونچا لے گئے پھر وہاں سے اس بستی کو پلٹ دیا. جب پلٹا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی. اتنی بارش کی، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان پتھروں کے نیچے ہی دب کر، جو بچے تھے وہ پتھروں کے نیچے دب گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اس بستی کا نام اور نشان تک، وہ صرف ایک نہیں تک 4-5 شہر تھے وہ، بہت جن شہروں کے اندر یہ کام وہ کرتے تھے بے حیائی کے، وہ لواطت کے کام کرتے، بدفعلیاں کرتے، مسافروں کو لوٹ لیتے، مہمانوں کو زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے، کوئی کھانا نہ دیتا، کچھ بھی نہ دیتا. تو ان کے اور بھی بے شمار جناب تھے، وہ اپنی مونچھوں کو، یہ بھی وہ کام کرتے تھے، جو مونچھیں ہوتی تھی ان کو بڑی کر لیتے تھے. ان کی مونچھیں، حالانکہ سب سے پہلے جو تھی ابراہیم علیہ السلام نے مونچھیں کاٹنے کی جو سنت ابراہیم علیہ السلام سے چلی، تو وہ لوگ اس کے بھی خلاف تھے. ان کی مونچھیں بڑی تھی، داڑیاں کاٹ لیتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نشان عبرت بنایا، اور قیامت تک کے لیے نشان، ان کو عبرت کا نشان رکھا. اللہ نے قرآن میں تو بیان کر 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. آج تحقیق کر کے وہ محقق نے 10 سال کی تحقیق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے بات بتائی، آج اس کو سچ ثابت کیا. تو وہ کہتا ہے کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ 3500 سال پہلے، ان کے 3500 سال پہلے یہ قوم تھی جو آج بحر مردار کے اندر ہے. آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کل کے سرسبز زرخیز اتنے ترقی یافتہ، اور آج ایک ایسی جگہ جہاں پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ہی ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں. جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں پر عذاب نازل کیے، آج آپ دیکھ سکتے ہو، غور و فکر کرو. آج یہ ویران جگہیں پڑی ہیں، بیابان جگہیں پڑی ہیں، آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس ویرانی کی، اس بیابانی کی. تو کل تک یہاں زرخیزی تھی، آج ویرانی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر نہ ادا کیا. بلکہ وہ جو نعمتیں تھیں، انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے. ان نعمتوں کی وجہ سے سستی اور قائلی میں، اس سستی اور قائلی کی وجہ سے پھر شیطان نے انہیں اس راستے پر لگایا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت آخر وقت میں، میری امت میں بھی ایک گروہ ہوگا جو لوطی گروہ ہوگا. وہ کریں گے کیا؟ جب کسی سے ملیں گے تو ان کی جو خواہش ہوگی، وہ نیت ہوگی، وہ اس حساب سے ہوگی. کسی نوجوان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جب مصافحہ کریں گے تو ان کی خواہش کچھ اور ہوگی. وہی خواہش ہوگی قوم لوط والی. یا کوئی کسی کو دیکھے گا تو اس نیت سے دیکھے گا، بدفعلی کی نیت سے دیکھے گا، پھر بھی وہ بھی اسی قوم لوط والوں کے ساتھ ہٹایا جائے گا. یا کسی کے ساتھ جب گلے ملے گا، اب دل کا حال تو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے، تو اس کی وہ نفسیاتی جو خواہش ہوگی، وہ نفسانی خواہش ہوگی، وہ قوم لوط والوں کی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اگر یہ کام جس نے کیا بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت والے دن انہیں قوم لوط کے قبرستان سے اٹھائے گا. تو آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. کہیں ہم بھی تو نہیں اسی قوم کی طرف جس طریقے سے اس قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس راستے پر چل نکلے جس کی طرف شیطان ان کو لے کر جانا چاہتا تھا. مہمان ان پر بوجھ بننا شروع ہو گئے، مسافر ان کے لیے بوجھ بن گئے. آج ہم بھی تو نہیں انہیں میں سے کچھ
ہمیں بھی تو نہیں، مہمان جب آتا ہے تو مہمان کی عزت، اس کی دیکھ بھال ہمارے لیے بھی تو نہیں بوجھ بن رہی ہے؟ یا کوئی مسافر آ گیا، کوئی مانگنے والا ہمارے دروازے پر آ گیا تو وہ ہمارے لیے بھی تو نہیں بوجھ بن رہا؟ کہیں ہم بھی تو نہیں سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف نکل کے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار قوموں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ بار بار ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں جو کچھ ان لوگوں نے کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر آیا، ہم اسے سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ جس ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس سے تو خوش ہے، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو نے غضب کیا۔ اوپر بیٹھا کرتے، جو راستے سے گزرنے والے ہوتے چوک چراہوں پر بیٹھ جاتے تو پھر کیا کرتے، وہ ان کو پتھر مارتے، چھوٹے چھوٹی کنکریاں اٹھا کے لوگوں کو مارتے، وہ تالیاں بجاتے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا کام تھا، وہ اپنی جو مونچھیں تھیں وہ بڑھا لی، انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں انہوں نے بڑھائی، داڑھی انہوں نے کاٹنا شروع کر دی، بے حیائی تو ان میں ویسے ہی شیطان نے پھیلا دی تھی۔ یہ کبوتر بازی کے جو شوق ہیں یہ بھی قوم لوط والوں نے شروع کیے۔ آج بھی آپ بے شمار لوگوں کو دیکھ سکتے ہو، تو یہ اسی قوم کے وہ برائیاں تھیں جو بعض تو شیطان نے ان کو سکھائیں، کچھ ایسی تھی جو انہوں نے خود ایجاد کر لی، تو پھر اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ جب بھیجا وہ ان لوگوں کی اصلاح کرتے، ان کو ان برائیوں سے روکتے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو دنیا میں نہ تو اس سے پہلے کسی نے کیا، تو نہ ایسا کام کبھی ہوا، آپ ایک نیک کام کو آپ نے ایجاد کر لیا ہے۔ تو غرور و تکبر، جب کبھی بھی آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنی نعمت عطا کرتا ہے تو پھر اس کا شکر بھی اس کو زیادہ بجا لانا چاہیے، لیکن شیطان یہ کبھی ہونے نہیں دیتا۔ تو جب بھی پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے تو پھر سستی بھی اس حساب سے زیادہ ہی آتی ہے، تو شیطان کو بھی موقع ملتا ہے بندے کو اس راستے سے ہٹانے کا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دی، ان کو مال و دولت دیا، ہر چیز دی، تو وہ آہستہ آہستہ اس راستے سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے، اس مال و دولت کی وجہ سے وہ متکبر ہوئے، ان کو غرور و تکبر اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے اس پیغمبر کی بات ان پر کوئی اثر نہ کرتی۔ ان کو جو باتیں کہی جاتی وہ ان کے خلاف کرتے، تو حتیٰ کہ وہ خود کہتے، لوط علیہ السلام سے کہتے کہ جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہو وہ لے کر آ جاؤ، اللہ سے کہو کہ وہ لے کر آ جائے۔ وہ یہاں تک یہ گزرے لوگ تھے۔ یہی تکبر تھا، یہی غرور تھا جس نے عزازیل کو ابلیس تک پہنچا دیا، اس کو ابلیس بنا دیا۔ شیطان نے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ بچی تھی جہاں پر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو۔ اس نے پوری روئے زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب وجہ کیا بنی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکالا اور ابلیس کا لقب دے کر نکال دیا۔ وہ وجہ تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ تھی وہ غرور، وہ تکبر تھا اس میں کہ میں تو دیکھو کتنا بڑا، آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ویسی مٹی سے پیدا کیا، تو مجھے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، میں تو مٹی سے بہتر ہوا، آگ تو مٹی سے بہتر ہے۔
اگر مٹی کو اوپر سے گراؤ تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ تو یہ اسے غرور تھا، اس کو گھمنڈ تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اس نے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہ کیا، بیٹھا رہا، انکار کر دیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتا کہ تجھے کس بات نے اس چیز سے روکا کہ جب میرا حکم آیا سجدے کا تو تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا، تو اس نے کہا یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں کیوں کر اسے جو مجھ سے کمتر ہے اس کو سجدہ کروں؟ تو پھر اللہ نے کہا تیری اتنی اوقات تو میرے حکم کی نافرمانی کرے؟ تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، استغفار کیا، لیکن اس نے پھر بھی جب اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا پھر بھی اس نے اللہ کے حضور استغفار یا معافی کی طلبگاری نہ کی، اس کا غرور تھا۔ حتیٰ کہ قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پھر قیامت کے بعد تو اس کو جہنم، اس کا پکا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہی حال تھی اس قوم کا کہ اس غرور اور تکبر نے کہ نبی کی بات کو نہیں مان رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ان کو خوف تک نہیں ہے، برائی سر عام کر رہے ہیں، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ جس عذاب کی بات کر رہے ہو وہ عذاب لے کر آ جاؤ۔ اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ شیطان کے راستے پر چلے، انہوں نے عذاب کی کہا کہ عذاب لے آؤ، تو پھر اللہ نے وہ عذاب نازل کیا، جس طرح اللہ نے سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ نہ وہ اس سے پہلے کسی امت پہ عذاب آیا تھا تو نہ ان کے بعد وہ عذاب آیا۔ تو جب عذاب آیا ان کی بستی کو الٹا گیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسلا دھار بارش، وہ بھی پانی کی بارش نہ تھی، وہ بھی پتھروں کی بارش تھی، وہ کنکریاں تھی، جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تہ در تہ ان کی وہ بارش تھی۔ پھر ہر پتھر پر نشان بھی لگا تھا، وہ نشان زدہ پتھر تھا، تو ان لوگوں پر وہ پتھر پڑتے، اتنے پڑے کہ تہ در تہ وہ اس بستی والوں پر، وہ تقریباً کوئی 5، بعض کے نزدیک وہ 5 شہر تھے اور بعض روایتوں کے مطابق وہ 7 شہر تھے، وہ سب کے سب اس عذاب کی وجہ سے وہاں سب کے دب کے رہ گئے۔ صرف وہی نہیں، اس قوم کے اگر کوئی بندہ ان شہروں سے باہر بھی کسی جگہ پر تھا، اللہ کا عذاب اسے وہاں پر بھی پہنچا، وہ وہاں پر بھی نہیں بچا۔ تو یہ عذاب صبح کے وقت اس قوم پر آیا تھا، کیونکہ جب فرشتے آئے تھے تو وہ شام کا وقت تھا، لوط علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے اپنی قوم سے ان کو چھپا کر اپنے گھر میں لے کر آئے، مہمان بنایا۔ مہمان بنانے کے بعد پھر قوم کو جب پتہ چلا تو سارے آگے، آپ نے بہت کوشش کی، آپ نے ان سے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن وہ لوگ بے حیائی میں آگے گزر چکے تھے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، ان پر لوط علیہ السلام کی کوئی بات اثر نہ کرتی۔ بے شرمی کی انتہا تھی، یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے ہمیں آپ کی عورتوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو پھر لوط علیہ السلام نے دعا کی، تو اس وقت جب اللہ کا عذاب آیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جو امت تھی ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سوائے آپ کی جو 2 بیٹیاں تھیں، آپ کا کنبہ 2 بیٹیاں تھیں صرف، تو بیوی کے بارے میں آیا تھا کہ وہ آپ کے قوم والوں میں سے ہو جائے گی۔ اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ تو آپ کو کہا گیا، تو جب آپ نے پھر رات کے وقت، ایک روایت کے مطابق کہ آپ کی بیوی پیچھے ہی رہ گئی تھی، پھر ایک دوسری روایت کے مطابق ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی جا رہی تھی، جس طریقے سے آپ کو حکم ہوا تھا کہ جب آپ جائیں تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ تو جب آپ اپنے کنبے والوں کو لے کر نکلے وہاں سے، تو اللہ کا جب عذاب آیا، صبح کا وقت تھا، تو آپ کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور صرف اتنا کہا، ہائے میری قوم،
یہ اس کے الفاظ تھے، تو ایک پتھر آیا جو اس کو لگا اور وہاں پر وہ ختم ہو گئی۔ تو وہ عذاب جو تھا وہ خالی اس بستی کے رہنے والوں پر، ان لوگوں پر ہی نہیں آیا، وہاں پر جو جانور بھی تھے، جو کچھ بھی تھا، وہ سب کا سب اس عذاب کی نظر ہوا۔ وہاں پر کوئی چیز نہیں بچی۔ بحر مردار، ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ بدبودار اس کا پانی ہے، اتنا زیادہ اس میں نمک ہے کہ کوئی چیز بھی اس میں ڈوب نہیں سکتی، حتیٰ کہ کوئی جاندار بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو پانی کے بھی جاندار ہیں وہ بھی اس جگہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس سرزمین میں نہ تو کچھ پیداوار ہوتی ہے، نہ وہ پانی فائدے کا ہے۔ عذاب دیکھو قیامت تک کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں بے شمار جگہوں پہ ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب نشانی کی بات آتی ہے تو عقل والوں کا، اللہ نے کہا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ویسے تو سارے ہی ہیں تو سارے ہی، لیکن عقل والے سوچ تو وہی رکھتا ہے جو عقل والا ہوتا ہے۔ دماغ تو ہر کسی کے پاس ہے، استعمال کون کرتا ہے اس کو؟ تو اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ کی نافرمان، جس نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بندہ، بعض دفعہ کم عقل لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، جب کوئی بات ہو تو اس کو ویسے ہی بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بے شمار ایسے بھی سنے ہوں گے، نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کی بیوی کبھی فحشہ نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، لیکن وہ فحشہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشیاں کی گئی، بہتان لگائے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات نازل کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تو ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کا بھی اللہ نے کہا کہ آپ کو اگر پتہ نہیں تو اپنے منہ کو بند رکھو، خاموش رہو، جس چیز کے بارے میں آپ جانتے نہیں۔ اگر اسی چیز کا بیان کرنے کا مقصد تھا کہ یہ شاید کوئی کہہ لے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں اب بیان ہو رہا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اس عذاب میں وہ بھی ہلاک ہوئی، تو شاید اس کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات آنا شروع ہو جائیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے منہ کو بند رکھو۔ تو جتنا ممکن ہو سکے، اگر کسی کو کچھ چیز کا پتہ نہ ہو تو وہ کسی جاننے والے کے پاس بیٹھے، کتاب پڑھ لینے سے، اگر کوئی کہے کہ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، کتاب میں تو ہزاروں باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اب ہزاروں باتیں لکھی ہیں تو کیا ہزاروں باتیں جو لکھی ہیں انہیں پر عمل ہوگا؟ شاید وہ جو باتیں لکھی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے لکھی ہوں جو جاننے والے ہوں۔ تو کوشش کریں، اگر کہیں سے کتابیں بھی پڑھ لی، کہیں سے معلومات بھی لے لی، لیکن پھر بھی کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھ لو، اس کی تصدیق بھی کر لو۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ، یہ بھی ایک طریقے کا غرور ہی ہے، تکبر ہے کہ میرے پاس شاید علم اتنا زیادہ آ گیا، اب مجھے ضرورت ہی نہیں کہ کسی میں دوسرے کے پاس جاؤں۔ یہ بھی وہی تکبر ہے، یہی تو شیطان کے پاس بھی تھا، اس کو بھی تو فخر تھا کہ میری عبادت اتنی زیادہ ہے، میں نے یہ کام کیا، فرشتوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آخر پر اللہ کو کیا؟ اگر ساری دنیا ہی مل کر اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں۔
تو اگر ساری دنیا مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے تو اس کی ذرہ برابر بھی اس کا کسی سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اس کی بڑائی میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو سب انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چیزیں رکھی ہیں۔ اگر ہم گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائیں گے اور فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا خود کا ہے نا، انسان کا فائدہ ہے۔ اگر برائی میں لگ جائیں گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں، نقصان تو اپنا ہی کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ، میں اس اصل پوائنٹ سے ہٹنا نہیں چاہتا، جب باتیں ہوں تو پھر وقت بھی کم ہوتا ہے تو آگے پیچھے نکل جاتا ہوں، تو یہ چیز ہے کہ میں اپنے اصل مقصد کی طرف، اپنے جو اصل پوائنٹ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو جب لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو آپ وہاں سے نکلے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچیوں کو ساتھ لیا تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس شہر خلیل میں آ گئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی موجود تھے۔ آپ کا اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف تھے، تو وہاں سے پھر آپ آگے وہاں، تو آپ نے وہاں پر ہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے کافی عرصہ، پھر آپ کی وہاں پر ہی وفات ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ شہر خلیل میں مدفون ہوئے۔ تو ایک اور بھی روایت جس کے مطابق آپ اردن میں مدفون ہیں، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے، واللہ اعلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر سناؤ، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر بتاؤ۔ اب ہمیں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ قوم تو تقریباً 35 صدیاں پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، نبی ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر بتاؤ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان قوموں کے جو کچھ ان پر بیتی، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب ان قوموں پر آئے، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ وہ قوم جو وہ قومیں کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، ہم ان سے بچ سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی لوطی عمل کرتا پاؤ، کوئی ایسا بندہ جو قوم لوط کے عمل والا ہو، جو وہ مردوں کے ساتھ لواطت کرتے تھے، تو اس کو قتل کر دو، صرف دونوں کو قتل کر دو، ایک کو نہیں دونوں کو۔ پھر اسلاف کے بے شمار قول ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو قوم لوط کا عمل کرتا ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو ایک اونچے پہاڑ سے نیچے گرا دو، اس کو پہاڑ سے گرانے کے بعد اس کو پتھر مار کر اس کو ختم کر دو، اس کو سنسار کر دو۔ اسی طرح باقی بھی ہیں کہ کسی کے نزدیک اس کو پتھر مار کر ختم کرنا چاہیے، اس کو سنسار کر دینا چاہیے، ان دانوں کو ہی سنسار کر دینا چاہیے، تاکہ جو برائی وہ عمل کر رہے ہیں وہ برائی تو پھیلے گی، تو باقی جو لوگ ہیں اس سے نشان عبرت حاصل کریں، اس برائی کا قلعہ کما ہو اس کو روکا جا سکے۔ تو یہ تو قیامت قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب قیامت قریب کا وقت ہوگا تو میری امت میں سے ایسے گروہ ہوں گے، میری امت میں بھی ایک گروہ لوطی ہوگا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بیان کیا تھا، جو اس عمل پر طاقت رکھتا ہوگا وہ مرد کے ساتھ لواطت کرے گا، بعض نظر کے ساتھ کریں گے، کسی کی طرف دیکھیں گے تو ان کی خواہش یہ ہوگی، بعض سلام دعا کریں گے، گلے ملیں گے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی قوم لوط والی، وہ اس وجہ سے ملیں گے، وہ اس وجہ سے کسی کو سلام کریں گے۔ تو وہ تینوں گروہ
قیامت والے دن قوم لوط کے لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس سے تمہیں محبت ہے قیامت والے دن آپ اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب وہاں سے ہوگا۔ اگر کوئی ایک مسلمان ہے لیکن اسے محبت تو کفار کے ساتھ ہے، تعریفیں تو وہ کفار کی کر رہا ہے تو مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اٹھنا بیٹھنا مسلمان کے ساتھ ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ اس کی عداوت ہی اتنی ہے، اس کی نفرت اتنی زیادہ ہے، وہ ہر بات میں اس میں نقص ڈھونڈے گا، لیکن کفار کی تعریفوں کے پل باندھے گا۔ اب کفار میں جتنی مرضی خوبیاں ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہے تو کفار سب سے بڑی یہی ہے خوبیاں، اس کو کیا کرنا ہے، اس کا آخرت میں تو اس کا کسی عمل کا اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر اسے فائدہ ہوگا، اگر جس کسی کو ہوگا تو وہ اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ تو اب اس کی تعریفیں کرنے کا، اس کی تعریفوں کے پل باندھنے کا مقصد، جو بندہ جس چیز سے زیادہ محبت، پیار و محبت کرتا ہے، تعریفیں بھی اسی کی کرتا ہے، تو کون چاہے گا کہ قیامت والے دن جب ہمارا حساب کتاب ہو، جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہم ان لوگوں میں سے اٹھیں، کوئی کفار میں سے اٹھے، کوئی کہیں سے اٹھے۔ بھائی اگر تعریفیں بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے تو کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تعریفیں کرنی ہے تو کرو صحابہ کرام کی، کرنی ہے تو اسلام کی بیان کرو، ٹھیک ہے گنہگار ہی صحیح، اگر مرنے کے بعد کل قیامت والے دن اٹھائے جائیں تو مسلمانوں میں سے تو اٹھائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں